بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا مدبر اور منتظم ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان کے اوپر شریعت کو مکمل فرمایا۔ اللہ کا درود اور سلام ہو کل مومنین کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، یہ عید الفطر کا موقع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کھیل کود کر رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تہوار کا دن ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ رب العزت نے ہم کو دو تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس بات سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے دو خوشیوں کے موقع ہیں، دو تہوار کے موقع ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ باقی جو تہوار منائے جاتے ہیں اس کا اسلام کے اندر کوئی دخل نہیں۔ اور بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے وہ عام طور سے، جیسا کہ مسلم کی اور نسائی کی روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری بات ہے ان دونوں کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا، کل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں جانے والی۔ آج اسلام کا بڑی حد تک لوگوں نے حلیہ بگاڑ رکھا ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جو ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں چلتا پھرتا ہوا، مسخ شدہ شکل میں پایا جا رہا ہے، بگڑی ہوئی شکل میں پایا جا رہا ہے، لوگوں کے ریت اور رسم اور رواج سے بوجھل ہے۔ اور ایک اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر پایا جا رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا اور اللہ نے اپنی مرضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ تھی، جو آپ کی زندگی تھی، وہ مکمل اسلام کا نمونہ تھی۔ اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے من سے بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل کر رکھی ہیں اور اس طرح سے اسلام کی ایک شکل جو ہے وہ انہوں نے بگاڑ دی۔ ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا اجنبی تھا، بڑا بیگانہ تھا، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی بن جائے گا، فطوبى للغرباء، تو اس حالت میں جو اجنبی والی حالت اسلام کی ہے، جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے فرمایا فطوبى، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کے قول اور فعل کا نام ہے، جو آپ نے لوگوں کے سامنے روشن دلائل سے آپ نے پیش کیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ جو اللہ اتارتا ہے وہ آپ کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے
جس کو قرآن پاک کی آیت میں پڑھا گیا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ انسان کی ساری خرابی اور ساری اچھائی اس کے دل سے شروع ہوتی۔ اگر دل کو صحیح کر لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، دل کے انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ ہے دل۔ تو دل کو جو پاک صاف کرتا ہے، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا اس نے تذکرہ کیا، رب کی بڑائی کی، اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو تسلیم کیا، اور اس نے نماز پڑھی، نماز جو اسلام کا شعار ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو بالکل برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم دن ایک ایک سیکنڈ کے لحاظ سے ہم قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہاں کی فکر کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے دل کو خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے، غلط خواہشات سے جس نے پاک کیا، تو اس کے لیے جنت الماوا اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے، بہت بلند اللہ کی جو جنت ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے دلوں کا تزکیہ اختیار کرے، جو اپنے آپ کو دین اسلام کے اوپر لے کر آئے، جو اس دور میں جب کہ لوگ اسلام کو مٹا رہے ہیں، اور اسلام جو اپنے آپ میں ایک مکمل تہذیب ہے، اپنے آپ میں ایک مکمل دین ہے، اپنے آپ میں ایک جامعیت کے ساتھ میں ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ گھروں کے اندر سے دین اسلام رخصت ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کو اس صفوں سے اسلام رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام پر کاربند ہوں، ہم اپنے دین پر قائم ہوں، اپنی شناخت کے ساتھ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے بتائے ہوئے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے ہوں۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی ہماری فلاح کا راستہ ہے۔ اور ان سب کے لیے سب سے اہم چیز ہے، وہ چیز ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی جو اسلام کی شروعات ہوتی ہے، سب سے پہلی وہی، وہ اقرأ، پڑھو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل العمل، عمل کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے علم کو حاصل کر لو۔ جان تو جاؤ کم سے کم کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو صرف عمل کے پیچھے نہیں، بلکہ یہ دیکھو، جانو کہ وہ عمل کیسے کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ لہذا علم کا حصول سب کے اوپر لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں کے اوپر، ایک ایک مسلم کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر شخص کے اوپر، ہر مسلم کے اوپر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ جب ہمارے اندر علم آئے گا تو بہت ساری جہالت کی رسمیں، جہالت کے طور طریقے ہماری زندگی سے چلے جائیں گے۔ اور آج جو اسلام لوگوں کی نگاہوں میں غلط شبیہ بنا کر اس کی پیش کی گئی ہے، وہ اسلام صاف ستھری شکل میں، جیسا کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، اس شکل میں لوگوں کے سامنے ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اپنے ہر عمل کی ہم فکر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب عید کی خوشیاں منائیں، یہ عید الفطر کی جو مبارکباد ہے، اس میں ہم نہ بھولیں غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا بھی حکم دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا فرض علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ طعمۃ للمساکین، یہ کیا ہے؟ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ یہ تمہارے روزوں کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، وہ تو صدقۃ الفطر مانا جائے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقے میں شمار ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔
دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، بلندیوں سے ہم سب کو نوازے۔ مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آ گئی ہیں بدعملی کے نتیجے میں، بے عملی کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر خاص طور سے جو وہاں پر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا، وہاں کے مسلمانوں پر بمباری کی گئی اور ان کے اوپر ظالمانہ حملہ کیا گیا، اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اور ان یہودی کو اور ان دشمنوں کو اللہ رب العزت ان سے نپٹ لے، اور اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس پورے انسانوں پر رحم فرما، پوری دنیا انسانیت پر رحم فرما، یا اللہ اس دنیا سے ظلم کو، جور کو دور فرما، یا اللہ عدل اور انصاف کا دورہ فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ جو کورونا کی وبا کووڈ-19 آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو دور فرما، لوگوں کو سکون عطا فرما، لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اپنے ملک میں محفوظ رہیں، یا اللہ امن و امان کے ہوائیں چلا دے، یا اللہ تمام لوگوں پر اپنا رحم فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر کی آندھیاں چلا دے، سعادتیں اور برکتیں نازل فرما دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دے، یا اللہ یہاں امن و امان عطا فرما دے، یا اللہ اس کو دنیا میں سب سے بلند فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ علی محمد وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔